بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات کے ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے۔ مذاکرات کا جو آغاز ہے وہ بظاہر کوئی اتنا خوشگوار نظر نہیں آتا، اس لیے کہ جو آج مذاکراتی کمیٹیوں کا پہلا اجلاس تھا اس میں حکومت کی طرف سے تو ایک بھرپور ٹیم نے شرکت کی، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے جو اہم رہنما ہیں جو کہ مذاکراتی کمیٹی میں شامل تھے، وہ آج کے اجلاس میں مختلف وجوہات کی بنا پر ہمیں غیر حاضر نظر آئے۔ لیکن اس اجلاس کے بعد جو عرفان صدیقی صاحب کے ذریعے ایک مشترکہ بیان سامنے آیا ہے، اس میں ان مذاکرات کے انعقاد کو ایک مثبت پیش رفت قرار دیا گیا ہے۔ کیا یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے؟ اور یہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو آج مذاکرات شروع ہوئے ہیں، آج صرف ایک بگننگ ہے، اس کا باقاعدہ آغاز 2 جنوری 2025 کو ہوگا۔ تو 2 جنوری 2025 کے بعد ان مذاکرات کا مستقبل کیا ہے؟ یہ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بس یہ ہمارا آج کا سوال ہے، جس پہ گفتگو کے لیے ہمارے پاس 2 سیاسی شخصیات موجود ہیں جو کہ بہت مضبوط لیگل بیک گراؤنڈ رکھتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بیرسٹر عقیل صاحب، پرائم منسٹر کے ایڈوائزر ہیں فار لا اینڈ جسٹس، اور بیرسٹر علی ظفر صاحب پارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینٹ میں۔ تو کسی تعارف کے دونوں محتاج نہیں ہیں۔ تو اگر آپ مجھے اجازت دیں بیرسٹر عقیل ملک صاحب، میں علی ظفر صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ علی ظفر صاحب، یہ جو آج اجلاس ہوا، اس میں ہمیں پتہ تو چل گیا کہ جی عمر ایوب صاحب کیوں نہیں آئے، ان کے کیسز تھے، حامد خان صاحب کیوں نہیں آئے، وہ پاکستان میں نہیں ہیں، سلمان اکرم رائے صاحب بھی نہیں آئے۔ تو جو آپ کی پارٹی کے جو اہم لوگ ہیں وہ آج کے اجلاس سے غیر حاضر تھے، اور دوسری طرف حکومت جو ہے اس نے آج اس کمیٹی میں مزید 2 افراد کو شامل کر دیا ہے، جاز الحق صاحب کو بھی شامل کر دیا ہے اور خالد مکسی صاحب کو بھی شامل کر دیا ہے۔ تو یہ جو آج بگننگ ہے، اس میں لگ رہا ہے کہ حکومت زیادہ اس میں سنجیدہ ہے، لیکن تحریک انصاف سنجیدہ نظر نہیں آ رہی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں نویر صاحب، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک جو خوشائن بات بلکہ یہ ہے کہ ایک طرح سے مذاکرات کی کچھ شروعات تو ہوئی ہے۔ جی، پہلے پی ٹی آئی تیار نہیں تھی مذاکرات کے لیے، ان پہ تنقید ہوتی تھی۔ پھر جب ہم نے دروازے کھولے تو حکومت تیار نہیں تھی، ان پہ تنقید ہوئی۔ پھر حکومت نے بھی ایک کمیٹی بنا دی۔ جو اچھی بات ہے اس کمیٹی کی جو حکومت نے بنائی ہے، میں ان میں تقریباً سب کو جانتا ہوں، اور میرا خیال سے سارے کے سارے جو لوگ ہیں حکومت نے شامل کیے وہ ایک پازیٹیو سوچ رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح جو پی ٹی آئی کی ٹیم عمران خان صاحب نے خود سلیکٹ کی ہے، وہ بھی تیار ہے مذاکرات کرنے کے لیے، ڈائیلاگ کرنے کے لیے۔ یہ ایک مجھے تھوڑی سی پریشانی ضرور ہوئی اور حیرانگی کہ آج کا دن اگر واقعی سلیکٹڈ تھا اور میٹنگ کا دن طے شدہ تھا یا طے کیا گیا، تو پھر ہمیں چاہیے تھا پی ٹی آئی کی طرف سے ہمارے جو 2 مین مذاکرات کے جو کنڈیشنز ہیں، جو عمران خان صاحب نے کہا ہوا ہے کہ آپ ایک تو کمیشن بنائیں، سچ پتہ کریں کہ سچ کیا ہوا، اور بڑے ریزنیبل ڈیمانڈ ہے وہ کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں، آزاد جوڈیشل کمیشن، جو بتائے، حقائق بتائے کہ کیا ہوا تھا 24، 25 اور 26 نومبر کو۔ وہ مطالبات نہیں رکھے گئے۔ اور دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ جو لوگ اپنا احتجاج کا حق استعمال کرتے ہوئے جن کو پکڑا گیا تھا، ان کو چھوڑ دیں، وہ اپنا کیسز لڑتے رہیں گے لیکن ان کو جیل میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ یہ 2 ڈیمانڈز آج ریز ہونی چاہیے تھیں میری نظر میں، لیکن بہرحال اب 2 تاریخ کو وہ ریز ان کو بالکل لایا جائے گا سامنے، اور اس پہ پھر بات چیت ہوگی اور گفتگو شروع ہوگی۔ سو میرا خیال ہے کہ اس کو آپ اس نظر سے دیکھیں، اس کو ایک پازیٹیو خبر سمجھیں کہ کم از کم ایک شروع ہوا ہے ایک معاملہ۔ اور ہو سکتا ہے جو مجھے ایک خبر ملی ہے، اس کی پتہ نہیں اوتھینٹسٹی کتنی ہے، لیکن مجھے ایک بتایا گیا ہے کہ جو اسپیکر صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ آج ہی یہ میٹنگ ہونی ہے ضرور۔ پی ٹی آئی کے جو لوگ نہیں تھے ان کی طرف سے کہا گیا کہ آپ اس کو بہت شارٹ ٹائم ہے، آپ اس کو ایک ایسی ڈیٹ کریں جب سب آ سکیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، آج ایک میٹنگ تو آج ہونی ہے۔ اس وجہ سے بھی شاید نہیں پہنچ سکے ہمارے لوگ پوری طرح،
لیکن یہ خبر صحیح ہے کہ نہیں اس کا مجھے ابھی علم نہیں۔ چلیں اب آگے چلتے ہیں۔ بیرسٹر عقیل ملک صاحب، جو علی ظفر صاحب فرما رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ان کے خیال میں، کچھ مطالبات جو ہیں وہ آج رکھنے چاہیے تھے، نہیں رکھے گئے، لیکن اسد قیصر صاحب جو آج کے اجلاس میں موجود تھے، تو اجلاس کے بعد انہوں نے کیا فرمایا، ذرا وہ سنیں۔ آج ہماری میٹنگ ہو گئی ہے، اس پہ ہم نے اپنا نقطہ نظر بھرپور طریقے سے رکھا، جتنے قیدی ہیں انکلوڈنگ عمران خان اور جو ہمارے ورکرز ہیں ان کی رہائی اور جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے نا ہمارا رابطہ استوار کیا جائے۔ تو حکومت نے یہ مطالبہ مان لیا ہے کہ ہم آپ کی ملاقات ارینج کرتے ہیں۔ باقاعدہ ہماری مذاکرات جو ہے نا وہ 2 جنوری کی شروع ہوں گی۔ آج جو ہے نا ایک انیشیل ڈسکشن ہوئی ہے، ہم آپٹمسٹک ہیں۔ اچھا، اب عقیل صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اسد قیصر صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ان کو عمران خان صاحب کی رہائی بھی چاہیے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو 26 نومبر کے جو واقعات ہیں اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن بھی بننا چاہیے۔ تو ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بناؤ اور عمران خان کو رہا کرو، اور دوسری طرف فوجی عدالتیں جو ہیں انہوں نے سزائیں سنانی شروع کر دی ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ مذاکرات تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مذاکرات کا جو عمل شروع ہوا ہے بڑی خوشائن بات ہے، ایک سٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے، ایک پازیٹیو چیز سامنے نظر آئی ہے پاکستانی قوم کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے بھی، اینڈ آئی تھنک سیاسی پولرائزیشن کو کم کرنے میں یہ مددگار ثابت ہوگی۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ ضرور کہوں گا کہ 10 مہینے سے حکومت، اس کے اتحادی، ہم لوگ تمام لوگ ایک ہی الاگ راپ رہے تھے، ہم کہہ رہے تھے مذاکرات واحد حل ہے، آپ مذاکرات کے لیے آ جائیں۔ یہ وہ جماعت ہے یا اس کی لیڈرشپ ایسی ہے کہ یہ کہتی تھی کہ ان سے مذاکرات کریں، یہ چور ہیں، یہ چکے ہیں، یہ ان سے مذاکرات ہم نہیں کر سکیں گے، یہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ آخرکار کیا ہوا؟ آخرکار تو مذاکرات کے لیے جو طبیعت میں تبدیلی آئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایک دم پھر کہا گیا جی ہم کمیٹی بھی بنا دیتے ہیں۔ کمیٹی بھی بن گئی، مذاکرات کا بھی عمل اب شروع ہو چکا ہے، باقاعدہ اس کا آغاز آج ہو چکا۔ لیکن سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ آج مذاکرات کا جو ایک پہلی نشست ہوئی ہے اس میں 3-4 لوگ نہیں تھے ان کی طرف سے، جو مین پارٹی کے سٹیک ہولڈرز ہیں یا میٹر کرتے ہیں، یہ جو جن کے پاس پارٹی کے عہدے ہیں، انہوں نے تو چاہے فار ون ریزن اور اندر انہوں نے اگر جوائن نہیں کیا، اب 2 تاریخ کو دیکھا جائے گا کہ اب وہ واقعتاً سنجیدگی سے آ کے اس مذاکراتی عمل کا حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے۔ میں نے یہ اسد قیصر صاحب کی جو آپ نے بات کی، میں تو کل بھی ایک پروگرام میں اس بات کو انڈورس کیا ہے کہ بالکل ان کی اس ہفتے میں ملاقات ہو جانی چاہیے عمران خان سے۔ جی بالکل، کیونکہ اصل ایجنڈا تو وہیں سے آنا ہے، کیونکہ کمیٹی انہوں نے تشکیل دی ہے، اور دیکھا جائے گا کہ یہ کمیٹی کتنی امپاورڈ ہے، کیونکہ حکومت کی طرف سے تو فلی امپاورڈ کمیٹی ہے، اور ہماری کمیٹی کی جو ریفلیکشن ہے وہ ہمارے اتحادیوں کے ساتھ اس میں کمیٹی ہم نے تشکیل دی ہے اور اس میں نظر بھی آ رہی ہے۔ اب جب ان کی ملاقات ہوگی تو اس بلی کو بھی تھیلے سے باہر آنا چاہیے کہ مذاکرات کرنے کی اصل وجہ کیا ہے۔ اگر مذاکرات کرنے کا اصل مقصد یا اصل وجہ کسی ڈیل کو حصول کرنا ہے، اگر مذاکرات کرنے کا اصل مقصد یا اصل وجہ کوئی NRO مطلوب ہونا ہے، اگر مذاکرات کا اصل مقصد یا اصل وجہ اپنا کیسز کو ختم کروانا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ حکومت نہ ہی تو یعنی NRO کرنا صرف نون لیگ کا حق ہے، وہ اپنے کیس ختم کرائے، لیکن PTI نہیں کروا سکتی۔ نہیں، ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم نے NROs ماضی لیے میں ہیں۔ آپ نے لیے نہیں NRO؟ دیکھیے، وہ ایک پولیٹیکل بات ضرور ہو سکتی ہے، جب جھوٹے کیسز آپ پہ بنائے گئے ہوں تو پھر وہ ہر سیاستدان یہی کہتا ہے میرے پہ سب کیسز جو ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ نہیں، اب یہ مجھے بتائیں 190 ملین پاؤنڈ کا جھوٹا کیس ہے، توشہ خانہ 1-2 یہ جھوٹا کیس ہے، کیا آپ بتائیں بلگری کی جولری ایگزسٹ نہیں کرتی، یا وہ خانہ کعبہ کے عکس والی گھڑی ایگزسٹ نہیں کرتی؟ ایک پاناما سے اقامہ تک تو سفر ہم نے دیکھا کہ پاناما کا ایک اتنا بڑا کیس بنایا گیا اور پھر اقامہ پہ نکال دیا گیا۔ پاناما اور اقامہ سے پہلے بھی بہت بڑی بڑی ڈیلز ہوئی ہیں، ایسی بڑی بڑی ڈیلز ہوئی ہیں کہ لوگ جیل سے ڈائریکٹ جہاز پہ بیٹھتے تھے اور پاکستان سے باہر چلے جاتے تھے۔ دیکھیں، پاکستان کی سیاسی تاریخ کا وہ بالکل ضرور حصہ ہیں، اور میں بالکل اس کو ڈینائی تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو اگر کہا گیا کہ ہم چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہم لٹیروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، یہ چور ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا جو ہے اپنی سیاست کو ختم کرنے یہ جو PTI آپ سے مذاکرات پہ راضی ہوئی ہے، دراصل PTI نے یو ٹرن مار دیا ہے۔ بالکل حسب عادت، حسب معمول، یہ PTI کا یو ٹرن ہے، اور یہ اس دفعہ میں سمجھتا ہوں مثبت یو ٹرن ہے، کیونکہ
حکومت کے پاس اختیار بھی ہے, حکومت کے پاس واک بھی ہے. اچھا, یہ حکومت کے اچھا پاس- والا یو ٹرن ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اچھا یو ٹرن ہے. اچھا اب علی ظفر صاحب, آپ سے سوال جو ہے وہ میں خود تو نہیں کر رہا, لیکن میں آپ کو ایک بہت ہی اہم وزیر ہیں حکومت کے, ان کا ایک سٹیٹمنٹ سنوا رہا ہوں, ذرا سنیں. وزیر اطلاعات جو کہ حکومت کے ترجمان ہیں عطا تارڑ صاحب, وہ کیا کہہ رہے ہیں. 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ بانی چیئرمین پی ٹی آئی تھا, اور اس میں کوئی نہیں بچے گا. جتنے منصوبہ ساز اور اس کا ماسٹر مائنڈ ہے وہ انشاءاللہ تعالی ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. اچھا علی ظفر صاحب, آپ نے سنا کہ حکومت کے ترجمان جو انفارمیشن منسٹر صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں وہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ تھے, اور 9 مئی کے مقدمات میں آپ کے بہت سے جو ورکرز ہیں اور لوگ ہیں, اہم رہنما ہیں, ان کو سزائیں دے دی گئی ہیں فوجی عدالتوں کی طرف سے, اور وہ پریڈکشن کر رہے ہیں. انفارمیشن منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ بھی نہیں بچے گا. تو ایک طرف فیڈرل منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو فوجی عدالتوں سے سزا ہونے والی ہے, اور دوسری طرف آپ ان کے ساتھ مذاکرات سے یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ عمران خان صاحب ریلیز ہو جائیں گے. تو یہ کیا بہت بڑا تضاد نہیں ہے؟ جی دیکھیں, جہاں تک مذاکرات کی بات ہے پہلے اس پہ ذرا ڈسکس کر لیں. میری نظر میں مذاکرات جس طرح ہوں گے اور جس طرح آگے چلیں گے وہ اور یہی طریقہ کار ہے کہ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے, ہمارا فیصلہ تو الٹیمیٹلی عمران خان صاحب خود کریں گے. جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ ایک طرح سے نیگوشیٹنگ ٹیم ہے, لیکن وہ فیصلہ عمران خان صاحب کا ہی ہوگا جو بھی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے نیگوشیشن کے یا ڈائلاگ کے آخر میں. جہاں تک حکومت اور ان کے اتحادی لوگ ہیں ان کا بھی یہی پوزیشن ہوگی, اور یہی وہ کرتے ہیں کہ وہاں آ کے نیگوشیٹ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اپنی اپنی لیڈرشپ سے جا کے گفتگو کر کے ہدایت لے کے آتے ہیں. حکومتی سائٹ پہ ایک اور بھی بہت امپورٹنٹ اور اہم اسٹیک ہولڈر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ. یقینی طور پہ جب تک ان کی آمادگی نہیں ہوگی, جب تک وہ راضی نہیں ہوں گے کسی پوائنٹ پہ, تو کوئی مجھے کسی کو ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ڈائلاگ جو ہے وہ کامیاب ہوگا. لیکن ان سارے چیزوں کے باوجود ڈائلاگ شروع ہوتا ہے اور ڈائلاگ چلتا ہے. ڈائلاگ کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دونوں سائڈ جو ہوتی ہیں ڈائلاگ والی وہ اپنا اپنا پریشر بھی رکھتی ہیں. تارڑ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ایک طرح سے سٹیٹمنٹ بالکل غلط بھی ہے, اور وہ ایک پریشر ٹیکٹک بھی ہے. یہ ایک طرح سے تھریٹ ہے کہ جناب آپ جو ہے اپنے مطالبات جو ہیں وہ کمزور رکھیں, کیونکہ آپ کے اوپر یہ ایک تھریٹ بھی ہے, آپ کے خلاف یہ مقدمہ کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے. یہ غلط بات اس لیے ہے کہ ایک منسٹر سے یہ جب تاثر آتا ہے تو لگتا یہ ہے جس طرح وہ کنٹرول کر رہے ہیں فیصلے, اور وہ پھر فیصلے آزادانہ فیصلے نہیں, وہ رول آف لاء کے مطابق فیصلے نہیں ہیں. یہ ایک طرح سے عدالت پہ بھی ایک تماچا ہے, ان کی ریپوٹیشن پہ عدالت کی, کہ آپ کو دیکھیں ہم کنٹرول کر رہے ہیں, فیصلہ ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوگا, جو ہم کہیں گے ہوگا. تو اس لیے یہ غلط بات بھی ہے, لیکن ایک تھریٹ کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. اسی طرح جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے, بڑا واضح آپ کو بتا دوں کہ جو ہم ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ, یعنی ہم ایک طاقت کی پوزیشن سے, ایک جیتنے ہوئے لوگوں کی پوزیشن سے ہم یہ ڈائلاگ کر رہے ہیں, کیونکہ سب سے بڑی جیت اس کی ہوتی ہے جس کے ساتھ لوگ ہوں. اور چونکہ لوگ جو ہیں, قوم جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہماری جیت ہے, اور ہم ایک بڑا پن دکھا رہے ہیں یہ مذاکرات کر کے کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم طاقت کے ساتھ یا جن کے پاس اس وقت اختیار ہے ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ نہ سمجھا جائے کہ ہماری کمزوری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کوئی این آر او نہیں مان رہے, ہم بلکہ یہ کہہ رہے ہیں, بڑا سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کی بڑی واضح ہے, اور یہ میں بھی آپ کو بتا دوں یہی رہے گی پوزیشن, کہ جہاں تک قانون کے کیسز ہیں, قانونی کیسز جتنے بھی بے بنیاد کیس ہوں, اور بالکل بے بنیاد ہیں کیونکہ میں تو ان کیسز میں انوالوڈ ہوں, مجھے پتہ ہے, ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, جب آپ پروگرام کبھی اس پہ کریں گے تو میں بتاؤں گا. لیکن وہ اتنے بے بنیاد کیسز ہیں کہ ہم وہ قانونی جنگ ضرور لڑیں گے, اور وہ اینڈ تک لڑتے رہیں گے, اور ہم عدالتوں سے ہی فیصلے لیں گے. جس طرح ہم نے توشہ خانہ 1, توشہ خانہ 2, اور جس طرح ہم نے وہ فیصلہ سائفر کیس, اور جس طرح ہم نے نکاح والے کیس میں یہ فیصلے کیے ہیں, ہم نے اسی طرح ہم عدالتوں سے فیصلے لیتے رہیں گے. اور تیسری بات یہ بھی ہے, بڑا واضح میں آپ کو بتا دوں, کہ جہاں تک ہماری سیاسی اسٹریٹجی ہے, جس طرح یہ ہمیں تھریٹ کر رہے ہیں, جو آپ نے سنائے بھی تھریٹس, اور بھی تھریٹس ان کی طرف سے آ رہے ہیں,
میں بھی یہ بتا دوں آپ کو کہ ہماری سیاسی اسٹریٹجی میری نظر میں اسی طرح چلنی چاہیے جس طرح کی یہ نیگوسیشن نہیں ہو رہی، کیونکہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک طرح سے سٹیٹس کو ہو جائے کہ سب کچھ بالکل چپ ہو جائے اور ڈائلاگ چلتا رہے، وہ 2 مہینے چلے 3 مہینے چلے۔ ہم نے اپنی لیگل بیٹل بھی لڑنی ہے، قانونی جنگ بھی لڑنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی سیاسی جنگ بھی لڑنی ہے، لیکن ساتھ اس کے ڈائلاگ بھی بہت ضروری ہے، اور ڈائلاگ بھی آپ کو اوپن مائنڈ سے، یعنی کہ آپ کو سب کچھ دیکھتے سمجھتے ہوئے ڈائلاگ کرنا ہے۔ اور اس ڈائلاگ میں جس طرح میں نے کہا کہ سارے سٹیک ہولڈرز جب تک نہیں ہوں گے، جب تک اس ڈائلاگ میں سارے سٹیک ہولڈرز کی آمادگی نہیں ہوگی، تب تک وہ ڈائلاگ شاید کامیاب بھی نہ ہو۔ عقیل ملک صاحب، یہ القادر ٹرسٹ کا آج فیصلہ آنا تھا، بڑے پہلے دعوے کیے گئے کہ جی فیصلہ آ رہا ہے، پھر اچانک 3-4 دن پہلے کچھ حکومت کی جو پروکسیز ہیں، جو ان کے بہت قریب سمجھے جانے والے لوگ ہیں، انہوں نے کہا نہیں، فیصلہ جو ہے وہ اب ذرا آگے چلا گیا، کچھ دن کے لیے آگے چلا گیا۔ تو کیا اس سے یہ تاثر نہیں ملتا کہ یہ جس عدالت نے آج فیصلہ دینا تھا وہ حکومت کے اشاروں پہ چلتی ہے؟ میر صاحب نہیں، بسادہ احترام میں یہ کہوں گا کہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ ایک تو ونٹر ہالیڈیز بھی آ رہی ہیں، وہ بھی ایک وجہ ہے، لیکن یہ سب سے آئی تھنک پیراماؤنٹ وجہ جو ہے، بیکاز آبویسلی ایک بڑا ڈیٹیلڈ آئی ایم شیور ڈیسیجن لکھنا ہوگا، ان کو تمام تر چیزوں کو دیکھنا ہوگا، جو بھی ایویڈنس پریزنٹ کیا ہے، جو بھی ایویڈنس ڈسکس ہوا ہے، جو بھی دونوں سائڈوں سے شہادتیں آئی ہیں، پھر ان پہ جرح ہوئی ہے، پھر تمام تر یہ معاملہ۔ اور علی ظفر صاحب تو خود وکیل ہیں، ہمارے کئی ہائی کورٹ میں ایسے کیسز اناؤنسمنٹ فار ججمنٹ یا اناؤنسمنٹ فار آرڈر کیسز لگے ہوتے ہیں، اور پھر فیصلہ اگر نہیں ان ٹائم لکھا جا سکا تو پھر ڈیفینیٹلی وہ اس کو آگے کر دیتے ہیں۔ لیکن اس فیصلے کے بارے میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، کسی وکیل نے پریڈکشن نہیں کی تھی کہ جی یہ فیصلہ جو ہے یہ آج، یعنی کہ آج جو دن ہے 23 دسمبر کو نہیں سنایا جائے گا۔ کچھ جو یوٹیوبرز ہیں انہوں نے دعوے شروع کر دیے، اور یوٹیوبرز کی بات صحیح ثابت ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں مفروضوں پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ اب اس کی 6 تاریخ طے ہے، 6 تاریخ کو وہ فیصلہ آنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم لگتا ہے۔ یہ پانامہ یا اقامہ کی طرح تو فیصلے نہیں ہے کہ کہیں اور سے لکھے ہوئے آ جائیں۔ اب جج صاحب نے بیٹھنا ہے، دیکھنا ہے، وہ تمام تر ڈسکشنز، تمام تر ایویڈنس جو ان کے سامنے ہوگا اس کو اسیس کر کے، اینالائز کر کے جو فیصلہ لکھیں گے، ویدر فار اور اگینسٹ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ اور آپ کے بہت سے ساتھی جو ہیں کیبنٹ کے، ان کو یقین ہے کہ اس کیس میں، القادر ٹرسٹ کیس میں، عمران خان کو سزا ہونے والی ہے۔ دیکھیں فائنینشیل بینیفٹ اگر ڈرائیو کیا ہے ویدر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، وہ یعنی کہ آپ لوگوں کو یقین ہے کہ سزا ہونے والی ہے۔ دوسری طرف آپ حکومت سے مذاکرات بھی شروع کر دیے آپ نے، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے سول نافرمانی کی دھمکی دی ہے، اس لیے آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ آ گئے ہیں؟ لیکن سول نافرمانی میر صاحب حکومت کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سول نافرمانی کی کال جو دی، جو کہا جا رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو ہم کہیں گے کہ آپ پیسے بھیجنا یا زر مبادلہ بھیجنا جو ہے وہ کم کر دیں یا نہ بھیجیں، یا انلیگل چینلز کے تھرو بھیجیں جو ترسیلات آنی ہیں، تو وہ ہماری صحت پہ اثر نہیں ہے۔ وہ لوگ اپنے پیاروں کو پیسے بھیجتے ہیں، وہ دیار غیر میں رہ کے جب محنت کرتے ہیں تو وہ اپنے ملک میں اگر پیسے بھیجتے ہیں تو اپنی فیملیز کو بھیجتے ہیں یا اپنی انویسٹمنٹ کے لیے بھیجتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ملک کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور اوورسیز پاکستانی بالکل ہمارے لیے انتہائی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا، لیکن یہ بات کہہ دینا کہ میں کہوں گا تو میری بات پہ جو ہے لوگ پیسے بھیجنا بند کر دیں گے یا اپنے خاندان والوں کو جو ہے وہ پیسے نہیں بھیجیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور اس مہینے ہی اگر میں پچھلے جو مہینہ گزرا ہے 29% انکریز آئی آپ کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ۔ اچھا جی، تو اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی بات نہیں سنتے، وہ حکومت کی بات سنتے ہیں؟ نہیں، وہ اپنے آئی تھنک ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ ہے ان کا، اور وہ انڈیپینڈنٹ مائنڈ اپلائی کر کے ان کو جو بہتر لگے گا، جو ان کا دل کرے گا، وہ اس حوالے سے چلیں گے۔ حکومت کے کہنے پہ یا بانی پی ٹی آئی کے کہنے پہ جو ہے کوئی ایسا عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اچھا علی ظفر صاحب، ذرا یہ آپ ہمیں سمجھائیں نا کہ ایک طرف حکومتی وزراء جو ہیں وہ عطا تارڑ صاحب کی دھمکی میں نے سنوا دی کہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ ہے، اس کو سزا ضرور ہوگی۔ دوسری طرف بہت سے لوگ وزراء کا خیال ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس میں بھی سزا ہونے والی ہے۔ تو ایک طرف تو ان کو یقین ہے کہ عمران خان صاحب کو سزا ہونے والی ہے، دوسری طرف وہ آپ کے ساتھ مذاکرات پہ بھی تیار ہو گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ ہم تو 6-7 مہینے سے کہہ رہے تھے، آپ ہی ہم سے مذاکرات پہ تیار نہیں تھے۔ تو اب یہ یو ٹرن ہے پی ٹی آئی کا، یا پی ٹی آئی کی جو سول نافرمانی کی دھمکی ہے وہ کام کر گئی ہے؟
دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے یہ ذکر کیا تھا جو القادر کیس کا فیصلہ جس کی تاخیر ہوئی، یقینی طور پہ میرا بھی یہی تاثر ہے، کیونکہ پہلے آپ دیکھیں گے جو کیسز فائل ہوئے عمران خان صاحب کے خلاف، وہ پہلے سے ہی لکھا گیا تھا ان کا فیصلہ، اور وہ ایک ہی دن میں ابھی بحث ختم بھی نہیں ہوئی تھی، اور ابھی بحث ہوئی نہیں تھی، بلکہ وہ 10 بجے صبح باقی وکیلوں کو بند کر کے باہر رکھ کے کمرے میں بند کر کے تو وہ اناؤنس کر دیا گیا، اور ججمنٹ لکھی بھی گئی 30-40 صفحے کی 5 منٹ میں۔ اسی طرح باقی کیسز کا بھی ایک ہی دن میں فیصلہ ہوا، تو یہ بات درست تھی ہماری نظر میں۔ یہ حقیقت ہے کہ منڈے کو جج صاحب نے اناؤنس کرنا تھا، اور جج صاحب بڑے واضح تھے کہ ہم اناؤنس کریں گے، تو یہ جو تاخیر ہوئی وہ شاید لگتا اس سے یہی ہے، تاثر تو کم از کم یہی ملتا ہے، سچ ہے کہ نہیں یہ پتہ نہیں، لیکن تاثر یہی ملتا ہے کہ جس طرح حکومت کنٹرول کر رہی ہے، اور حکومت نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم تھوڑی دیر کے لیے ڈائلاگ کر رہے ہیں، اس لیے آپ اس کو ایز اے تھریٹ، ایک تھریٹ کے ذریعے کے طریقے کے لیے آپ اس کو پینڈنگ رکھیں، اور 2 تاریخ کو ہم دیکھیں گے، آپ 6 تاریخ دے دیں جب فیصلہ آئے گا، 2 تاریخ کو ہم ڈائلاگ دیکھیں گے کس طرف جاتا ہے۔ حکومت کو یقینی طور پہ یہ جو سول نافرمانی کا ہم نے کہا تھا، اس کے ساتھ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ صرف سول ڈس اوبیڈینس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باہر سے لوگ پیسے بھیجنا بند کر دیں گے، بلکہ اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری اسٹریٹجی ہیں جو ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے، تو ان کو اس تھریٹ کا بھی پتہ ہے، معلوم ہے ان کو، جو ابھی تک ہم نے پبلک تک نہیں پہنچائیں، لیکن وہ ہمیں پتہ ہے وہ اسٹریٹجیز پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ تو یہ تھریٹس کو دیکھتے ہوئے یقینی طور پہ حکومت کو یہ خیال آ گیا کہ ہمیں بیٹھنا پڑے گا اور کوئی سلوشن، اس کا حل ڈھونڈنا پڑے گا، اور اس سے سب سے بڑی بات جو میری نظر میں جس وجہ سے حکومت اس وقت مجبور ہوئی ہے کہ وہ مذاکرات کرے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پبلک سپورٹ ہے وہ اب تقریباً 99% میری نظر میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہو گئی، اور وہ حکومت کے ساتھ عقیل ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو جو باہر سے لوگ رقوم بھیجتے ہیں اس میں اضافہ ہو گیا پچھلے مہینے، آپ کہہ رہے ہیں پبلک آپ کے ساتھ ہے؟ دیکھیں جی، اضافہ ہونا تو اگر آپ کے بہت سارے لوگ باہر جائیں گے اور اپنا پیسہ بھیجیں گے تو وہ ایک ٹیمپرری فیز ہوتا ہے اضافے کا، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ اضافے میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا آپ کی پروڈکشن جو ہے وہ کیا کوئی نئی فیکٹریاں لگ رہی ہیں، کوئی آپ کی نئی انڈسٹری لگ رہی ہے، کوئی آپ کی مشینری آ رہی ہے کہ نہیں، کیونکہ جب مشینری وغیرہ آئے گی اور آپ کی امپورٹس جو ہیں وہ بڑھیں گی، اس وجہ سے الٹیمیٹلی فائدہ پھر جا کے کل کو اکانومی میں ہوگا اور حکومت کو فائدہ ہوگا۔ لیکن اس وقت چونکہ آپ کی نہ مشینری لگ رہی ہے، نہ کوئی کاروبار ہو رہا ہے، نہ کوئی انڈسٹری لگ رہی ہے، نہ جو فیکٹریز لگی ہوئی ہیں وہ پوری طرح کام کر رہی ہیں، تو اس لیے آپ کی ایک طرح سے بیلنس آف پیمنٹس جو ہے اس سے آپ کو نظر آتا ہے کہ جس طرح بہت سارے پیسے آ رہے ہیں اور بہت کم پیسے باہر جا رہے ہیں۔ یہ صحیح نظر اس اکانومی کو اس طرح نہیں دیکھا جاتا۔ اکانومسٹ سے آپ بات کریں گے تو آپ کو یہی سمجھائیں گے کہ آپ کو سائیکلز کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اکانومی بہتر ہو رہی ہے کہ نہیں۔ اس وقت اکانومی کی حال ایک ٹینشن میں ہے میری نظر میں، اور ایک وجہ ہماری مذاکرات کرنے کی یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ حل ہو طریقے، اب سارا مسئلہ سولوشن کی طرف جائے کوئی، تاکہ یہ ہماری اکانومی پہ ہم کنسنٹریٹ کر سکیں۔ اچھا، ایک بریک لیتے ہیں جی، اور بریک کے بعد ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یورپی ہے اس نے ایک بیان جاری کیا ہے پاکستان میں فوجی عدالتوں کی طرف سے جو تحریک انصاف کے 9 مئی کے واقعات میں ملوث جو کچھ لوگ تھے، تقریباً 25 کے قریب ان کو سزا دی گئی ہے، اس پہ انہوں نے بہت ہی تشویش کا اظہار کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی پاکستان نے جو کچھ انٹرنیشنل کنونشنز جو ہیں جن کو پاکستان نے جن پہ دستخط کیے ہوئے، ریٹیفائی کیے ہوئے ہیں، تو اس میں سے ایک CCPR جو ہے اس کے آرٹیکل 14 کی خلاف ورزی ہے، فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل۔ تو اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں پاکستان کی اکانومی پہ؟ کیا یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے، وارننگ ہے پاکستان کے لیے؟ اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ یورپی یونین نے فوجی عدالتوں کی طرف سے جو تحریک انصاف کے
کارکنوں کو سزائیں دی گئی ہیں اس پہ تشویش کا اظہار کیا. عقیل ملک صاحب, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل کانوینٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ہے, ICCPR, یہ کیا ہے اور اس کا آرٹیکل 14 کیا ہے؟ اب یورپی یونین کہہ رہی ہے جی کہ یہ جو سزائیں دی گئی ہیں فوجی عدالتوں کی طرف سے 25 شہریوں کی ملٹری کورٹ سے جو سزا ہے, اس پہ انہوں نے تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ ایسی سزائیں دینا پاکستان کے بین الاقوامی معاہدے ICCPR سے متصادم ہے اور ICCPR کے آرٹیکل 14 کے مطابق ہر شہری منصفانہ عوامی ٹرائل کا حقدار ہے, لیکن یہ ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوا ہے جو کہ سیکرٹ ٹرائل ہوتا ہے. تو اب آپ مجھے سمجھائیں کہ جو یورپی یونین کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ اگنور کر دیں گے آپ؟ میر صاحب, سب سے پہلے ICCPR کا بھی ریسنٹلی ریویو ہوا اکتوبر میں, جب 26ویں آئینی ترمیم چل رہی تھی, تو اکتوبر کے غالباً ٹورڈز دی اینڈ ہر 4-5 سال بعد اس کا ریویو ہوتا ہے, اور الحمدللہ پاکستان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے وہ ریویو جو ہے تمام تر جتنے آبزرورز تھے وہاں پہ جو چیئر تھے ان کو سیٹسفائی کیا, اور پاکستان نے اپنا کیس جو ہے تمام تر ویدر وہ انفورس ڈس اپیرنسز پہ تھا, ویدر وہ ملٹری ٹرائلز کے اوپر تھا, ویدر وہ ہیومن رائٹس کی جو الیجڈ وائلیشنز پہ تھا, یہ تمام تر چیزیں وہاں پہ ود پروف ود فیکٹس جو ILO نے, انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن نے, جو پاکستان میں لیبر لاز پر امپلیمنٹیشن نہ ہونے پہ جو تشویش کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ 170 سے زیادہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں اس میں سے پاکستان میں صرف 36 پہ عمل درآمد ہوتا ہے. دیکھیں, ہمیں بالکل وہ عمل درآمد کرنا ہے, لیکن وہ اس حکومت پہ تو تمام تر ملبہ نہیں ڈالا جا سکتا, بیکاز آبویسلی ہم اس میں اب جتنی بہتری ہے, ILO کے ساتھ ابھی میٹنگز چل رہی ہیں, ILO کے جو ہم نے انٹرنیشنل ٹریٹیز سائن کی ہیں, یا جو انٹرنیشنل کووننٹس ہیں جن کو ہم نے ریٹیفائی کیا ہے, سائن کیا ہے, تو اس کے ساتھ ان کی امپلیمنٹیشن کو ہم انشور کر رہے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ یورپی یونین کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس پہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے؟ ICCPR میر صاحب از اے ڈفرنٹ تھنگ, ILO کا وہ مختلف ہے. ICCPR کا بھی ریسنٹلی ریویو ہوا اور پاکستان نے اتھارٹیز کو وہاں پہ سیٹسفائی کیا. میں نے اس کا ICCPR کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ یورپی یونین کی سٹیٹمنٹ میں ذکر ہے. جی بالکل, میں یورپی یونین کی سٹیٹمنٹ کے بارے میں بھی بات کر دیتا ہوں. کیا ہی اچھا ہوتا جب 25 سے 29 لوگوں کا ملٹری ٹرائل عمران خان صاحب کے دورہ حکومت میں ہوا, تب EU کو یاد نہیں آیا کہ ان کا ملٹری ٹرائل ہوا اور ملٹری کی طرف سے خاص طور پہ ادریس خٹک کا ٹرائل عمران خان صاحب کے دور میں صرف اس لیے ہوا کہ انہوں نے اس ٹرائل سے کوئی 15-20 سال پہلے کسی سے افغانستان میں ملاقات کی تھی. جی, تو اس ٹائم جو ہے EU کے جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کو یا ہیومن رائٹس کی الیجڈ وائلیشنز کی طرف جو اشارہ کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ دس از ناٹ ان اکارڈنس ود ICCPR کے جو ریلیونٹ آرٹیکلز ہیں, اس حوالے سے یا ہیومن رائٹس کی جو جنرل گائیڈ لائنز ہیں, یا اس حوالے سے ملٹری کورٹس میں جب آپ کا ٹرائل ہو رہا ہے یا ہوا ہے, جن لوگوں کو 25 لوگوں کو سزائیں ہوئے, تو ہمارا اپنا آئین اور قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے, اور عدالت نے کنڈیشنل اپروول دیا ہے کہ جن لوگوں کے ٹرائلز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہیں, یہ جن کو سزائیں آپ دینی ہیں. نئی عدالت نے کنڈیشنل اپروول دیا ہے. اس سے پہلے جو سپریم کورٹ تھی اس نے تو اس پہ انہوں نے اسٹے دیا ہوا تھا, لیکن اس پہ بھی اس سے پہلے بھی تو جائے نا. تو عمران خان صاحب کی اپنی حکومت میں بھی دیکھیں کہ 25 سے 29 لوگوں کا ملٹری ٹرائل ہوا, اور اس ٹائم جو ہے EU نے بالکل کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی, نہ EU کو اس ٹائم GSP پلس سٹیٹس. میں آپ کو تھوڑا سا میری بالکل پلیز مجھے کریکٹ کریں. بالکل اس وقت نہ صرف EU نے سٹیٹمنٹس دی تھیں بلکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے, ہیومن رائٹس واچ نے, تمام انسانی حقوق کی تنظیموں نے سٹیٹمنٹس دی تھیں. ہم نے بھی اس وقت ان سٹیٹمنٹس کی بنیاد پہ جب سوالات اٹھائے تو اس وقت کی جو PTI کی حکومت ہے وہ کہا کرتی تھی یہ غدار غدور ٹائپ لوگ ہیں. لیکن ان 25 یہی باتیں آج کل آپ کے بھی میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان 25 لوگوں کا میر صاحب جو ڈیسیجن آیا ہے, میں سمجھتا ہوں ان اکارڈنس ود لا ہے. تمام تر لیگل پروسیسز کو, ڈیو پروسیس کو, فیئر ٹرائل کے تمام تر تقاضوں کو ملوز خاطر رکھا گیا ہے, اور وہاں پہ ان کا آگے جو پروسیس ہے وہ بھی بالکل ان کا لیگل رائٹ ہے اور ان کو وہ اویلیبل ہوگا. علی ظفر صاحب, یہ جو یورپی یونین کی جو سٹیٹمنٹ ہے اور اس میں جو ICCPR کا ذکر ہے, اس کے آرٹیکل 14 کا ذکر ہے, بیرسٹر عقیل ملک صاحب کا خیال ہے کہ ہم نے آئین اور قانون کے تمام تقاضے پورے کیے اور ان کو یورپی یونین کی سٹیٹمنٹ پہ کوئی اتنی خاص تشویش نظر نہیں آ رہی؟ ہاں مہنگی سر, آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگرام پہ جب یہ پہلے ملٹری کورٹ کا ایک پروگرام آپ نے کیا تھا, ابھی ملٹری ٹرائل شروع ہوئے تھے لیکن سزا نہیں ہوئی تھی, تو اس پروگرام میں آپ نے یہ ریز کیا تھا معاملہ, اور آپ نے یہ جو شک 14 ہے جس کا آپ نے ذکر کیا اس کے بارے میں آپ نے پوچھا تھا میرے سے.
اور کہا تھا کہ اس کا اثر یہ اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، تو میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا کہ میری نظر میں اگر یہ ملٹری ٹرائل ہوتا ہے سویلینز کا اور اگر یہ سزا ہوتی ہے تو یقینی طور پہ یہ آرٹیکل 14 کی جو ہے خلاف ورزی ہوگی، اور اس پہ پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ خدا نخواستہ EU جو ہے وہ اس کے اوپر اگر اثر ہوا اور وہ انہوں نے اس کو ریز کیا تو یہ بڑا اس کے ہماری اکانومی پہ اور ہماری ملک کی جو ایک طرح سے سٹیٹس ہے اس کے EU کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے اس پہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت پھر ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم یہ پروگرام میں بات ہی نہ کریں، بیکاز یہ اتنا میجر ایشو ہو سکتا ہے۔ امید ہمیں اس وقت یہ تھی کہ یہ شاید ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا اور عدالت سے یہ فیصلے آ جائیں گے جس میں یہ کہا جائے گا کہ ملٹری ٹرائل ہو نہیں سکتا، لیکن بہرحال آج کے دن جب ہم بیٹھے ہیں وہی ہوا جس کا ہمیں خدشہ تھا۔ یہ EU کا جو لیٹر ہے یہ اس کو بہت سیریس لینا چاہیے حکومت کو، اس کا امپیکٹ جو ہے، اس کا جو ایڈورس ایفیکٹ ہے۔ علی ظفر صاحب، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اس پروگرام میں یہ بھی سوال اٹھایا تھا کہ صرف یہ ایک ICCPR نہیں ہے، 27 ڈیفرنٹ انٹرنیشنل کنونشنز ہیں۔ یہ جو آپ کو GSP پلس سٹیٹس ملا ہوا ہے، یہ آپ نے 27 ڈیفرنٹ انٹرنیشنل کنونشنز جو ہیں جن کا تعلق ہیومن رائٹس اور فریڈم آف سپیچ کے ساتھ ہے، اس پہ آپ نے دستخط کیے ہوئے ہیں، اور آپ نے اس کو یورپی پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی ہوتی ہے اور اس کے سامنے آپ نے باقاعدہ اپنا پیش ہو کے اور یقین دلانا ہوتا ہے کہ جی ہم اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں۔ تو یہ صرف ایک ICCPR نہیں ہے، 26 اور بھی انٹرنیشنل کنونشنز ہیں، اور ان کی وائلیشن آپ کی تحریک انصاف کی حکومت کے دور سے وائلیشن چلتی آ رہی ہے، اور اب مسلم لیگ نون کی حکومت آ گئی ہے۔ تو آپ کو لگ نہیں رہا کہ اگر میں نے بھی کئی مہینے پہلے آپ سے یہ سوال اٹھایا تھا اور اب وہ بات حقیقت بن کے سامنے آ گئی ہے یورپی یونین کے ایک سٹیٹمنٹ کی صورت میں، تو اس کے آگے جو ہے کچھ معاملہ جو ہے وہ زیادہ سیریس بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، اسی لیے میں نے کہا اس کو جس طرح حکومت اس وقت اس کو کوئی اس پہ غور و فکر نہیں کر رہی، ایویڈنٹلی تو یہ لگتا ہے کسی کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے ان معاملے میں، تو یہ حکومت کو بڑا سیریس لینا چاہیے، کیونکہ جس طرح آپ نے اس پروگرام میں بھی کہا تھا اور یہ بات بھی درست ہے، کیونکہ ہم نے کنونشنز ریٹیفائی کی ہوئی ہیں۔ ریٹیفائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ایک طرح سے انٹرنیشنل قانون کے قوانین کے مطابق جب آپ ریٹیفائی کر دیں، اس کو آپ مان لیں، صرف سائن نہ کریں بلکہ اس کو ایک قانون کا حصہ بنا دیں ریٹیفیکیشن کر کے، تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے اسٹیٹ کی کہ آپ اس کے مطابق چلیں۔ اگر آپ نہیں چلیں گے تو آپ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کریں گے، اور وہ جتنی ٹریٹیز دوسری ہیں وہ پھر دوسرے ممالک بھی اس کو آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو جو بھی ہم نے آپ کے ساتھ معاہدے کیے ہیں وہ ہم نہیں مانتے، کیونکہ آپ نے خود اس ٹریٹی کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو اس کا بڑا سیریس امپیکٹ ہوتا ہے، اور میں نہیں چاہوں گا کہ میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل پہ اس طرح بتاؤں کہ کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ حکومت کو چاہیے کہ خود ہی سمجھے اور سمجھ کے اچھا، یہ آپ کی بڑی اچھی بات اور ہے، یہ میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ آپ نے جو پہلے ہم نے پروگرام کیا تھا کافی عرصہ پہلے، میں نے تو اس میں صرف ایک وارننگ دینے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے وہ سوال اٹھایا تھا، اور اس وقت بھی آپ نے یہی بات کہی تھی کہ آپ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہے، اور آپ نے کہا تھا کہ میں اس پر بڑے احتیاط سے گفتگو کروں گا۔ آپ نے اس دن بھی احتیاط کی تھی، آج بھی آپ احتیاط کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی احتیاط سے کوئی معاملہ جو ہے وہ سلجھ نہیں رہا، حکومت کی بھی جو ہے وہ احتیاط جو ہے ہمیں نظر آ نہیں رہی، لیکن پاکستان کا جو مفاد ہے اس کے لیے ایک خطرہ جو ہے وہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ GSP پلس سٹیٹس جو ہے وہ سسپینڈ ہوتا ہے، جس کے لیے کہ انڈیا سمیت کچھ ممالک لابنگ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا یہ سٹیٹس جو ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے، تو ہم نے تو سوال اس لیے اٹھایا خبردار کرنے کے لیے کہ پلیز خدا را پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھ میں نہ کھیلیں۔ میں بھی اس سے آگے نہیں جاتا، میں بریک لے لیتا ہوں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ برطانیہ کے ایک بڑے مشہور سیاستدان ہیں، اپوزیشن لیڈر بھی رہے ہیں، لیبر پارٹی کے اہم رہنما بھی رہے ہیں، لیکن اس سال جو الیکشن ہوا اس میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ انہوں نے کامیابی حاصل کی، جیرمی کوربن جو ہیں
انہوں نے بھی آج ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، ٹویٹ کی صورت میں وہ کہہ رہے ہیں آئی ریمین ڈیپلی کنسرنڈ اباؤٹ دی آن گوئنگ ڈیٹینشن آف عمران خان. آگے بھی انہوں نے بہت کچھ کہا ہے. تو یہ پہلے امریکہ سے ان کے کانگریس مین اور سینیٹرز جو ہیں وہ سٹیٹمنٹس دے رہے تھے، اب برطانیہ سے بھی شروع ہو گیا. لیکن میں آخر میں عقیل ملک صاحب آپ کو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ جو مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کی جو آپس میں لڑائی چل رہی ہے، اور ہم نے بھی آج کی گفتگو میں زیادہ تر اسی پہ بات کی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے پاکستان کے بہت سے اہم مسائل اگنور ہو رہے ہیں؟ جس طرح کہ آپ دیکھیں کرم ایجنسی میں اتنے دن سے ایک معاملہ چل رہا ہے، 2 گروپس کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے. پھر ہمارا جو سابقہ قبائلی علاقہ ہے، جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، خیبر ایجنسی ہے، ہر جگہ پہ حملے ہو رہے ہیں ہماری فورسز پہ، روزانہ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں. بلوچستان میں مسخ شدہ لاشیں جو ہیں وہ دوبارہ ان کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. یہ سارے معاملات اگنور ہو رہے ہیں اور پوری قوم جو ہے وہ یرغمال ہے حکومت اور پی ٹی آئی کی لڑائی میں. میر صاحب بالکل آپ نے درست کہا. میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد تو یہ ایک ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یا لا اینڈ آرڈر اٹ سیلف، جہاں پہ وفاقی حکومت کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے. بالکل آپ نے دیکھا کہ کچے کا جب واقعہ ہوا تو پھر وفاقی حکومت بالکل ان ایڈ آف دا پروونس وہاں پہ گئی اور مدد کی. اسی طرح یہاں پہ تمام یہ چیزیں جو ہیں صوبہ کے پی کی سے اگر دیکھیں اور وفاق کے ساتھ دیکھیں تو یہ سیاست کی نظر نہیں ہونی چاہیے. اگر واقعتاً ان کی کیپیسٹی نہیں ہے اور وہ نہیں ہینڈل کر سکتے اس تمام تر معاملے کو، اور یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے اور سیریس معاملہ ہے، تو ہم وفاق ہمہ وقت تیار بھی ہیں. اسی لیے وہ جرگے میں وفاقی وزیر داخلہ صاحب بھی گئے، اس کے بعد پھر اتنے دن گزر گئے، پھر وہاں پہ سچویشن ان سے کنٹرول نہیں ہوئی. لیکن کیونکہ سارا فوکس اسلام آباد آنے پہ تھا، وچ از ویری انفارچونیٹ. نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے ایک صوبے میں دیکھیں ایک ایسی سچویشن ہے، بڑی فریجائل سچویشن ہے 2 گروپس کے بیچ میں. اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ ہمارے جوان جو ہیں وہ بارڈرز پہ دیکھیں نا، جو آج آپ کی جو میٹنگ ہوئی اس کے بعد جو ایک ہینڈ ریٹن سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے، اس میں کہا گیا اجلاس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جانیں نچھاور کرنے والے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہوئے اس پختہ عزم کا اظہار کیا کہ دہشت گردی کے خاتمے کی جنگ میں ہم سب قوم کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. یہ ایک بہت ہی ریڈی میڈ قسم کی جو ہے نا ایک ہومیوپیتھک سٹیٹمنٹ ہے، جس سے ہم اپنے اس سال 2024 میں جو ہمارے جوان، سیکیورٹی فورسز کے جوان، پولیس کے جوان شہید ہوئے ان کو ہم واپس نہیں لا سکتے. اس قسم کی جو ہومیوپیتھک سٹیٹمنٹ ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ بس ایک کاغذی کارروائی. نہیں میر صاحب آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ رد الفساد اور ضرب اسب جب آپریشنز ہوئے تو کیا اس ناصور سے جان نہیں چھٹی؟ بالکل چھٹی. اب تو یہ میں کہتا ہوں کہ ایک نیا عزم کرنا چاہیے. رد الفساد اور ضرب عضب کے بعد یہ کام بڑھ کیوں گیا؟ حکومت کس کی تھی؟ کس نے جیلوں کے دروازے کھولے اور دہشت گردوں کو دوبارہ ری سیٹل کرنے کے لیے؟ حکومت عمران خان کی تھی، لیکن سب جانتے ہیں کہ جو ڈیسیژن میکر تھے وہ جنرل باجوہ صاحب تھے اور جنرل فیض صاحب تھے. وہ جنرل باجوہ صاحب جن کو ایکسٹینشن دی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے مل کے، کبھی کبھی ان کا بھی نام لے لیا کریں. نہیں نام بالکل لینا چاہیے، سب کا لینا چاہیے کہ اگر دیکھیں غلط فیصلے ہوئے ہیں تو پھر رسپانسبلٹی سب پہ آنی چاہیے. چلیں، آپ کا بہت بہت شکریہ عقیل ملک صاحب، اور علی ظفر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تو اپوزیشن کے درمیان جو مذاکرات کا آج آغاز ہوا ہے اس کو ایک مثبت پیش رفت قرار دیا گیا، لیکن یاد رکھیے گا اس مذاکرات کے راستے میں بہت بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں، اور وہ رکاوٹیں جو ہیں وہ فی الحال عبور ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. لیکن جو سیاسی مذاکرات ہوتے ہیں وہ جب سیاسی طاقتیں اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ کرتی ہیں اور اس میں جو غیر سیاسی طاقتیں ہیں ان پر ڈپینڈنسی جو ہے ان پر انحصار کم کرتی ہیں تو کامیابی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. لیکن جب دونوں طرف سے انحصار جو ہے وہ غیر سیاسی طاقتوں پہ ہوگا تو پھر جیت جو ہے وہ غیر سیاسی طاقتوں کی ہوتی ہے، سیاسی طاقتوں کی نہیں ہوتی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.